باتیں کر رہیں گے کذالک، اس طریقے سے ہوگا جنت میں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور پھر ہم ان کو بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے ان کی شادی کر دیں گے، ان کی زوجیت میں دیں گے. حور جو ہوں گے، اب ان کے بارے میں کوئی زیادہ لٹریچر ملتا نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنا ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا رحمتیں ہیں. ایک تھوڑی سی محنت کرنے پہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت نواز دیتے ہیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں امن کے ساتھ ہر میوے کے لیے وہ ہر میوہ مانگیں گے اور وہ ان کو مل جائے. اب آپ دیکھتے ہیں افطار ہو رہا، سیب ہے، انگور ہے، بازار بھر گیا. غیر مسلمہ دیکھ کے پوچھتے صاحب یہ آپ لوگ کھاتے نہیں بولتے دن بھر، لیکن رمضان میں اتنے کھانے کی چیزیں آ جاتے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ افطار میں جو کھلاتا ہے آپ کو، کس قوم کو کھلا رہا ہے ایسا کھانا جو آپ کھاتے ہیں؟ ہر قسم کے میوے کھلاتا، ہر قسم کا گوشت کھلاتا، ہر چیز کھلاتا. اس پہ جو ہے ہم کو غور کرنا ہے کہ وہاں بالکل امن سے جو میوہ چاہو گے ملے گا. پھر ایک گزارش میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ صاحب افطار کرتے وقت ذرا سوچ لیجئے، یہ سیب ہے اس کی بناوٹ الگ ہے، یہ انگور ہے اس کی بناوٹ الگ ہے، یہ انار ہے اس کی بناوٹ الگ ہے، یہ موز ہے اس کی بناوٹ الگ ہے، یہ انناس ہے اس کی بناوٹ الگ ہے. کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ، کیسی کیسی چیزیں، کیسے کیسے پھل بنائے، کیا ورائٹی ہے، کیا مزہ ہے، کیا کیا ڈیفرنٹ جو ہے ٹیسٹ میں جو ہے ڈیفرنس آپ رکھ دیے ہیں. تو ان چیزوں پہ جو غور کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ وہاں یہ چیزیں ملے گی. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور یہ جو پہلی موت ان کی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی رہے گی. یہاں تو موت کا ڈر ہے بھئی، بہت سے لوگوں کو موت کا بڑا ڈر ہے بھئی کہاں مر جاتے. کیا وہ دوائیں بھی ہمارے پورے جو بنتے ہیں وہ لائف سپین بڑھانے کے واسطے بنتے ہیں دوائیں، کہ نہ صرف صحت ہو بلکہ اس کی زندگی بھی لمبی ہو جائے. تو یہاں وہاں جو موت کا بھی خوف نہیں رہے گا، موت نہیں آئے گی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے. یا اللہ کیا کرم ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور پھر آگ کے عذاب سے جو ہے ہم کو بچا لیا جائے گا. اب یہ کیا ہوگا، یہ کیوں ہوگا؟ فضلا من ربک، یہ آپ کے پالنے والے، آپ کے مالک جو اللہ ہیں ان کا فضل ہے. یہ ایک حدیث میں بات آتی ہے، غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہر آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو کہا ہاں میں بھی. ہم کیا اعمال کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے، سوچ کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں. میں میری زندگی اپنے سامنے رکھ کے سوچتا ہوں. ایک وقت مائلڈ اٹیک ہوا تھا، ایمرجنسی میں ہاسپٹل کو لے کے جا رہے تھے، تو ایسا ایک عجیب اچھی قسم کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ممکن ہے ہاسپٹل کو گئے تک بچتے نہیں معلوم. تو طبیعت پہ یہی آ رہا تھا، یا اللہ کیا لے کے آ رہا ہوں میں، کیا لے کے آ رہا ہوں، کیا صورت بتاؤں آپ کو، میں کیا کر رہا ہوں میں. تو کبھی امیجن کر لیجئے کہ آنکھ بند کر کے لیٹتے وقت سوچئے کہ کیا نیکی کرے جنت ڈیزرو کرنے کے لیے، کیا کیا ہے ہم نے، کچھ بھی نہیں کیا. اگر جنت میں جائیں گے تو خالص اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، نوازیں گے. وہ جس کو چاہتے نوازتے، ان کی جنت ہے، ان کی دوزخ ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جورسڈکشن میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جا کے سوال نہیں کرنا ہے ہم کو. کیوں صاحب آپ ان کو جنتی کیوں بنائیں، ان کو دوزخی کیوں بنائیں؟ میری جنت ہے، میری دوزخ ہے، میری دنیا ہے. میں جس کو چاہے غریب رکھتا ہوں، جس کو چاہے امیر رکھتا ہوں، جسے چاہے کتا بناتا ہوں، جسے چاہے بلی بناتا ہوں. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو یہاں بات آ رہی ہے کہ فضلا من ربک، آپ کے پالنے والے، آپ کے مالک اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جو تم لوگ جنت میں جائے گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑا اچیومنٹ. ارے صاحب انہوں پی ایچ ڈی کر لیے، ارے صاحب انہوں فلانے ایوارڈ کے واسطے نیشنل ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوئے، ارے صاحب انہوں پہلے انڈین ہے جو نوبل پرائز کے واسطے الاٹ ہوئے. اب لوگ کچھ پاؤنڈز بھی مل جا رہے ہیں، کچھ فوٹوگرافس آ رہے ہیں، فوٹوگراف لے رہے ہیں، اخباروں میں نام آ رہے ہیں، فوٹو آ رہے ہیں.
یہ اچیومنٹ نہیں ہے. یہ ہمارا اچیومنٹ تو جنت ہے. دیکھیں یہ دنیا ذریعہ ہے, اس دنیا کے ذریعے سے ہم کو جنت حاصل کرنا ہے. ہمارا اچیومنٹ جو اصل ہے, دیکھیں دو الفاظ آئے ہیں, فلاح اور فوز. فلاح کا مطلب کامیابی, اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں اولئک هم المفلحون, یہ جو تمام یہ لوگ ہیں ان کی کوالٹیز ہیں, یہ کامیاب لوگ ہیں. یہ فوز جو ہے اچیومنٹ ہے, آپ کی طرف سے محنت کر کے جو ہے حاصل کرنے کی چیز ہے. تو ہم تو محنت کریں گے, اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, دے دے نہ دے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہاں ناانصافی نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. پھر کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, یاد رکھیں, اس پہ عمل کرنے کے لیے. آپ کی زبان میں ہم نے آسان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی, مخاطب قرآن جو صحابہ تھے ان کی زبان عربی تھی. ہاں, اس وقت کچھ 20-22 عرب نیشنز ہیں جن کی آفیشیل لینگویج عربک ہے. قرآن کو سمجھنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کی ویکیبلری زندہ ہے, اس کی گرامر زندہ ہے. آپ کے سامنے کئی علماء ملتے ہیں, حیدرآباد میں عربی کے علماء ملتے ہیں, پروفیسرز ملتے ہیں. میں خود اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے جا کے میں مدد لیا ہوں قرآن کے ٹرانسلیشن میں, تو پتا چلا کہ بھئی کیسے کیسے لوگ ہیں, عربی شاعری سے واقف ہیں جو کالجز میں پڑھاتے کرتے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے کئی عربی جاننے والے ہیں, اور پھر کئی ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان عربی ہے. تو یہ قرآن ایسی زبان میں ہے کہ کوئی یہی بول ہی نہیں سکتا کہ صاحب یہ زبان ایسی تھی کہ ہم کو زبان نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زبان نہیں مانا, یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ قرآن کو آپ کی زبان میں وہ بھی آسان اس لیے کرے کہ تاکہ آپ نصیحت حاصل کرو. اب بھئی جس کو عربی نہیں آتی وہ ترجمے پڑھ لیں. میں اس کا جواز قرآن سے یوں ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں جو بات چیت ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات چیت عبرانی کسی زبان میں ہوئی ہوئیں گی, عربی میں تو نہیں ہوئی, اتنا تو بول سکتے ہیں. لیکن قرآن میں ان کا جو کانورزیشن ہے, وہ بات چیت جو ہے عربی میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت کو عربی میں ترجمہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. نوح علیہ السلام کی ان کی قوم سے جو بات ہوئی عربی میں ہوئی تھی, صالح علیہ السلام کی جو بات ہوئی, لوط علیہ السلام کی جو بات ہوئی اپنے قوم سے, نہیں معلوم کون سی زبانوں میں بات ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کا ترجمہ عربی میں کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. تو لہٰذا ہم عربی نہیں جانتے ہیں تو عربی کا ترجمہ ہم اردو میں کر لیے, انگریزی میں کر لیے, ہندی میں کر لیے, تیلگو میں کر لیے. شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو دنیا کی جس میں قرآن کا ترجمہ نہ ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے, قرآن کو جو ہے پڑھا جائے اور سمجھا جائے. اور پھر فرتقب انہم مرتقبون, تو آپ بھی انتظار کیجئے, بی ویجیلنٹ, دے آر آلسو ویجیلنٹ. ویجیلنٹ کس کو بولتے؟ جیسا نظر رکھنا, آپ بھی نظر رکھیے, طاق میں رہیے, وہ بھی طاق میں رہیں. کائے کے لیے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دخان کا جو عذاب آنے والا ہے قیامت میں, تو وہ عذاب کے آپ بھی منتظر رہیے, وہ بھی منتظر رہے. اب یہ جو رقیب جو ہے یہ اردو شاعری میں بڑے غلیظ مفہوم میں استعمال ہوا. اسماء الحسنہ میں ہے رقیب, نظر رکھنے والا, ویجیلنٹ. ویجیلنٹ کس کو بولتے؟ انویجیلیٹر آپ سنے ہیں, ایگزامینیشن ہال میں جو ٹیچرز رہتے, پروفیسرز وغیرہ گھومتے رہتے, دیکھتے کہ کوئی چیٹنگ نہیں کرنا, اگر کوئی چیٹنگ کرے تو فوراً اس پہ سائن کر دیتے. نظر رکھتے بچوں پہ, نظر رکھنے والا. تو آپ بھی نظر رکھیے عذاب کے انتظار میں, ان لوگوں کو بھی نظر رکھنے دیجیے. تو یہاں جو ہے سورہ دخان